کتنے حیرت کی بات ہے نا کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ایک آزاد انسان خود اپنے آپ کو غلام بنا لیتا ہے اور اپنی گردن میں غلامی کی زنجیر ڈال لیتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے، پہلے زمانے میں غلامی کی زنجیر لوہے کی ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں یہ زنجیر پلاسٹک کی ہوتی ہے جسے ہم کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حیثیت سے زیادہ بڑی زندگی جینے کے شوق پیدا کر لیے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ ہمیں ایک ایسی طاقت دیتا ہے جو اصل میں ہماری ہے ہی نہیں، یہ ایک ایلیوژن ہے، ایک دھوکہ ہے، اور اسی دھوکے میں آج کا مسلمان اپنی روحانیت اور اپنی زندگی کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو ہے دنیا کی سب سے بدترین غربت کے بارے میں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور یہ ویڈیو خاص کر اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے والیٹ کریڈٹ کارڈ سے بھرے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب انسان پہلے پیسے جمع کرتا تھا، صبر کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنی ضرورت کی چیزوں کو خریدتا تھا۔ اس صبر میں ایک قناعت تھی، ایک شکر ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس زمانے کا فلسفہ یہ ہے بائی ناؤ پے لیٹر، آج خرید لو کل دیکھا جائے گا کہ اس کو کیسے بھرپائی۔ لیکن میرے دوستو، یہ بعد میں کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ جو قرضہ آپ بینک سے لیتے ہیں اصل میں وہ ہے کیا؟ جب آپ کریڈٹ کارڈ کو سوائپ کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ صرف بینک کا پیسہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ آپ اپنا کل، اپنا فیوچر، اپنا مستقبل اس کے پاس گروی رکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کو کل کا غلام بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے منیمم ڈیو کا کھیل۔ یہ ایک ایسی دلدل ہے جو آپ کو ہلکے ہلکے سود اور ربا کی طرف لے جاتی ہے۔ ربا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور ربا کا جو کچھ باقی ہے اس کو چھوڑ دو، یعنی ربا کو اپنی زندگیوں سے پورے طریقے سے ختم کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو تم یہ کرو گے، یہ بات مانو گے۔ فإن لم تفعلوا، لیکن اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، تم نے سود کا کاروبار، سود کا پیسہ نہیں چھوڑا اور بینک سے اپنی زندگیوں کو سود پر نہیں چلایا، تو ہوگا کیا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ ذرا سوچیں، جو خالق جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، انسان کو بنانے والا، اس نظام پر، یہ جو سود کا نظام ہے، اس سے اعلان جنگ فرما رہا ہے، پھر کیسے اس سودی زندگی پر، اس کریڈٹ کارڈ کی ڈیو والی زندگی پر ہماری زندگیوں میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کیا ہم میں اتنی استطاعت ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اور رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر سکیں؟ قرض انسان کی جیب پر بوجھ نہیں ہوتا، یہ انسان کے دل پر ہی بوجھ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ قرض سے دور رہنے کی دعا مانگا کرتے تھے، اور ہم نے قرض کو اپنا لائف اسٹائل بنا لیا ہے۔ ہم نے کریڈٹ کارڈ کو ایک فیشن بنا لیا ہے، اور ہر دوسرا آدمی اس کریڈٹ کارڈ کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔ تو آئیے کچھ پوائنٹس وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ یوز کریں تو کن باتوں کا دھیان رکھیں، اور اسلامی تعلیمات ہمیں کریڈٹ کارڈ کے یوز کرنے کے بارے میں کیا معلومات فراہم کرتی ہیں۔ میرے دوستو، کریڈٹ کارڈ اصل میں خود کوئی بہت بری چیز نہیں ہے، یہ تو ایک پلاسٹک کا ٹکڑا ہے، لیکن اصل مسئلہ وہ فلسفہ ہے جو اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کریڈٹ کارڈ کو اچھے طریقے سے دانائی اور سوجھ بوجھ کے ساتھ یوز کریں گے تو یہ زندگی میں آپ کو فائدہ دے گا، لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ آپ کو ہمیشہ کے قرضے میں ڈبو دے گا۔ جن لوگوں کے پاس بھی کریڈٹ کارڈ ہے وہ ایک بات یاد رکھیں، کریڈٹ کارڈ کو اپنا غلام بنائیں، اپنا خادم بنائیں۔ جب آپ کو کبھی ضرورت ہو، جب آپ کو کبھی وقت آئے تو وہ آپ کے کام آئے، نہ کہ کریڈٹ کارڈ کے آپ خود غلام بن کر رہ جائیں۔ ہمیں سے اکثر لوگ آج کل کریڈٹ کارڈ کے غلام بن کر رہ گئے ہیں، اور وہ اپنی زندگی اسی قرضے میں دن رات گزار رہے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ کریڈٹ کارڈ پر دی گئی لمٹ وہ اصل میں آپ کا مال نہیں ہے، وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، آپ کا اس پر کوئی حق بھی نہیں ہے، بلکہ وہ لمٹ آپ کے نفس کا اور آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ کیونکہ اگر جو پیسہ آپ نے کمایا نہیں ہے وہ آپ پہلے ہی خرچ کر دیں گے تو آپ نے اپنا کل تو خود ہی برباد کر دیا۔ تو اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ مہینے کے اینڈ تک، منتھ اینڈ تک اگر آپ کوئی چیز نقد نہیں خرید سکتے اور اس کو نقد خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو وہ آپ کریڈٹ کارڈ پر بھی کبھی نہ خریدیں، ورنہ وہی قرض اور سود کا پہیہ آپ کے اوپر بھی گھومنے لگے گا۔ تیسری چیز، ضرورت میں اور خواہش میں فرق کرنا سیکھیں۔ ہر کریڈٹ کارڈ سوائپ سے پہلے، ہر پیمنٹ سے پہلے، ہر وہ جگہ جہاں آپ کارڈ یوز کر رہے ہیں وہاں ذرا رکیں اور سوچیں کیا واقعتاً آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے یا یہ صرف آپ کی خواہش ہے۔ کریڈٹ کارڈ کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے، آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ آپ ایک بہت مالدار شخصیت ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اپنی فیوچر انکم کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیں، ضرورتوں کو کم سے کم رکھیں،
آپ کو سکون زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اصل طاقت تمہارا کریڈٹ کارڈ نہیں بلکہ تمہارا سیلف کنٹرول ہے۔ بینک تمہیں جو لمٹ دیتا ہے وہ کوئی لمٹ نہیں ہے، مسلمان اپنی لمٹ خود طے کرتا ہے اور اپنی باؤنڈریز خود بناتا ہے۔ آپ اپنی ایک پرسنل باؤنڈری مقرر کر لیں کہ مجھے اپنی انکم کا 30% یا 20% جیسا آپ کا کمفرٹ زون ہو، اس سے زیادہ کریڈٹ کارڈ پر خرچ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ربا سے، سود سے، قرضے سے اور زندگی کے اسٹریس سے نکل جائیں گے۔ اس لیے کریڈٹ کارڈ کو بہت ہی سوچ سمجھ کر یوز کریں، اور کریڈٹ کارڈ کے بارے میں آپ کا دوسرا بھی کوئی دینی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرض سے، ربا سے، سود سے اور تمام ان بری چیزوں سے جس میں آج کل مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، ان سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔